بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی عمیس، اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیر وعافیت ہوں گے، اور اپنی زندگی کو نہایت اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کے شرعی مسائل کا حل لے کر۔ اس پروگرام میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، بہت آسان طریقہ ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں آپ موجود ہیں، آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، اپنے شرعی مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتیان کرام کا پینل الحمدللہ موجود ہوتا ہے، اور ملک کے نامور مفتیان الحمدللہ ہمارے پینل میں موجود ہوتے ہیں۔ نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421170000، یعنی 0421170000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو آپ سرچ کیجیے، اور یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے، مفتیان کرام سے ان کے جوابات بھی انشاءاللہ آپ کو لائیو ہی مہیا کیے جائیں گے۔ ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں۔ نمبر آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے، نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے 0321565200، یعنی 0321565200۔ لائیو ریچ کرنے کے لیے آپ نے ہمیں کال ہی کرنی ہے، یو اے این نمبر جو دیا گیا ہے، اور گاہے بگاہے اسکرین پہ چلتا رہتا ہے، آپ اس نمبر پہ کال کر کے اس پروگرام میں لائیو شریک ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یوٹیوب کے لائیو کمنٹ سیکشن پہ سوالات بھی انشاءاللہ لائیو ہی شامل کیے جائیں گے، لیکن جو واٹس ایپ پہ آپ ہمیں سوالات بھیجیں گے وہ ہم شامل نہیں کر پائیں گے۔ کوشش کریں گے اپ کمنگ پروگرامز میں ان کو شامل کریں، یا پھر اگر آپ چاہیں گے تو مفتیان کرام آپ کو واٹس ایپ پر ہی آپ کے مطلوبہ سوال کا جواب ڈیلیور کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کی جانب بڑھیں گے۔ پہلی شخصیت فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، ممبر پیغام فتویٰ کونسل ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شامدید مفتی صاحب، کیسی طبیعت آپ کی؟ بارک اللہ فیکم اکرمکم اللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ماشاءاللہ۔ آمین ولک بمثلہ۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، صحت تندرست رکھے آمین ماشاءاللہ۔ آمین، جزاکم اللہ خیر۔ اور ان کے ساتھ جی دوسری شخصیت موجود ہیں، فضیلت الشیخ محمد ہاشم یزبانی صاحب، معبر اسکالر ہیں اور ممبر پیغام فتویٰ کونسل کے الحمدللہ ممبر ہیں وہ بھی، ایز ویل ایز انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، کیسی طبیعت آپ کی؟ الحمدللہ الحمدللہ، ماشاءاللہ کافی عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، بہت شکریہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور یہ ملاقات میرے خیال میں خوش آئند رہتی ہے ہمیشہ ہی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خاص حفاظت میں رکھے۔ اور انشاءاللہ کوشش کریں گے آج خواب جو ہے نا، بہت سے لوگ، ہر انسان کو خواب آتے ہیں، کیونکہ ہر شخص سوتا ہے اور خواب تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج خواب آپ پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کے لیے گولڈن چانس ہے، کیونکہ ہمارے ویورز جو ہیں بہت زیادہ تکرار میں لفظ استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ بار بار ایک بات کہنا تکرار ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ریکویسٹ کرنا، ایک ہوتا ہے تکرار کرنا، تو وہ تکرار کرتے ہیں جی ایک پروگرام ضرور شامل کیا کریں۔ تو آج جی شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ہمیں جلدی سے کال کریں، اپنے خوابوں کی تعبیر لائیو جان سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم، سوالات کی جانب بڑھیں گے۔ موسم آپ کو پتہ ہے کافی شدید ہے اس وقت، گرمی بہت زیادہ شدید ہے، آج بھی شدت تھا موسم کی، تو اس حوالے سے شیخ محترم، جو مزدور طبقہ ہے، مزدوری کرتے ہیں سارا دن، محنت اور مشقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ عام ہم صرف سڑک پہ جا رہے ہوں تو ہماری بس ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کب چھاؤں کے نیچے جائیں اور یا گھر پہنچیں۔ تو اس حوالے سے شیخ پوچھنا تھا کہ اگر ایسے لوگ جو مزدور طبقہ ہیں، بہت زیادہ محنت اور دشواری کے معاملات ہوتے ہیں، تو اگر نماز میں کوئی دشواری محسوس ہو، نہ پڑھ سکیں، یا پھر کوئی ان کے لیے یوکن چاہے وہ پسینے میں بھرے ہوتے ہیں سارا دن کام کر کے، اس حوالے سے شریعت نے کوئی ریلیکسیشن ان کو دی ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نماز بذات خود ایک راحت ہے، سکون ہے، اور اس میں اطمینان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے، یا بلال اذان کہہ دیجئے یا اقامت کہہ دیجئے، اور ارحنا بالصلاۃ، ہمیں راحت پہنچائیے نماز کے ذریعے سے۔ تو نماز جو ہے یہ ذریعہ راحت و آرام ہے، سکون کا ذریعہ اور سبب ہے، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ گرمی ہے اور گرمی کی شدت ہے، تو اس بارے میں شریعت کی کیا رہنمائی ہے مزدور طبقے کے لیے، دوسروں کے لیے؟ دین جو ہے یہ سب کے لیے ہے، اور سب کے لیے وہ سہولت اور آسانی جو ہے وہ شریعت دیتی ہے۔ تو گرمی کے موسم میں بطور خاص دن کی جو نماز ہے، اس بارے میں حدیث یہی آئی ہے کہ جب گرمی کا موسم ہو تو ابردو بالصلاۃ، ان ابردو بصلاۃ الظہر، صلاۃ ظہر کو ٹھنڈے وقت میں لے جاؤ۔ اچھا۔ اور تو ٹھنڈے وقت میں یعنی آج کل ظہر کی نماز کا وقت تقریباً 12
12:10 5 پہ یہ وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن شدید گرمی ہوتی ہے بطور خاص مزدوروں کے لیے، اور مسجد بھی پھر کوئی فاصلے پہ ہو، تو اس صورت میں نماز کو ٹھنڈے وقت میں لے جانا، یعنی 2:30 بجے 3 بجے اگر مزدور نماز پڑھتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، گرمی کی وہ شدت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور سہولت جو ہے شریعت نے وہ مزدوروں کے لیے بھی دی ہے اور تمام لوگوں کے لیے بھی دی ہے، اس کی علت جو ہے وہ حرج ہے۔ جب بھی کسی کو کوئی حرج والی صورت پیش آتی ہو، حرج کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مشقت، کوئی تکلیف والی صورت، اذیت والی صورت، جب ایسی کوئی صورت بندے کو حاصل ہو جاتی ہے، چاہے وہ گھریلو خاتون ہے، گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، یا ایک مزدور ہے، یا کوئی بھی شخص ہے، کوئی حرج میں واقع ہو رہا ہے، تو شریعت نے اس کے لیے یہ اجازت دی ہے کہ وہ جمع بین الصلاتین کرے، یعنی ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کرے، عصر کو ظہر کے وقت پڑھ لے یا ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھ لے۔ یہ اس صورت میں کہ یہ مقیم ہے، مسافر نہیں ہے اور بیمار بھی نہیں ہے، کوئی بارش والی صورت بھی نہیں ہے، لیکن اپنے گھر میں اور اپنے مقام پر رہتے ہوئے اس کو حرج واقع ہو رہا ہے، مشقت میں پڑنے لگا ہے، تو جمع بین الصلاتین وہ کر سکتا ہے۔ تو اچھا، ایک اور صورت جو بعض ائمہ کرام نے یہ بتا دیا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر نماز پڑھنا بعض صورتوں میں مردوں کے لیے رخصت ہو جاتی ہے، رخصت آ جاتی ہے کہ آپ جو ہے نا مسجد نہ بھی جائیں، کوئی حرج نہیں۔ بارش ہو رہی ہے، اچھا، اور بارش کے علاوہ یہ چکڑ ہے، راستے میں پانی کھڑا ہے، جانے میں دقت اور دشواری آ رہی ہے، اسی طرح سخت سردی ہے اور ہوا چل رہی ہے نہایت سخت، ان صورتوں میں شریعت نے یہ آسانی دی ہے کہ وہ بندہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لے، باہر نہ جائے۔ ہاں، شدید گرمی، شدید ایسے گرمی جس طرح کی شدید سردی کی وجہ سے بندے کو دقت اور دشواری پیش آتی ہے، اسی طرح گرمی والی صورت ہے، تو اس صورت میں بھی وہ یعنی کہ بندہ باہر جاتا ہے اور بیمار ہونے کا اس کو خطرہ ہے، اندیشہ ہے، تو اس صورت میں وہ گھر کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ 4 صورتیں جو ہے نا جس کی وجہ سے بندہ نماز جماعت سے پیچھے رہ کے اپنے گھر میں نماز پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کے لیے آسانی ہے۔ تو مزدور جو ہے وہ اپنے مقام پر وہ نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے انشاءاللہ ہوتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ماشاءاللہ آپ نے بات کی کہ نماز کو راحت قرار دی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان کے لیے بھی تو راحت ہوگی انشاءاللہ۔ بالکل، مشقت کا کام ہے اور اس میں بریک ہے، ریلیکسیشن ہے، کوئی بھی ہے۔ شیخ محترم، چاہے کوئی آفس ورکر ہے، آفس میں کام کرنے والا ہے، تو نماز کا جو ایک بریک ہے، دوبارہ جو ریفریشمنٹ ہے، بہت اچھی رہتی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو ایڈ آن کریں لازمی۔ شیخ محترم محمد ہاشم عثمانی صاحب، آپ ادھر بڑھیں گے۔ شیخ، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ خواب میں کسی کو اپنے گھر میں یا خود کو کسی کے گھر میں جھاڑو لگاتے ہوئے دیکھنے کی تعبیر کیا ہوگی شیخ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بظاہر تو یہ جھاڑو لگانا یا اس طرح کی چیز دیکھنے میں یہ آتا ہے پتہ نہیں وہ کوئی گرا ہوا کام کر رہا ہے، ایسا نہیں۔ خواب کے اندر جھاڑو لگانا اپنے گھر میں، کسی کے گھر میں، یا کسی کا آپ کے گھر میں جھاڑو لگانا، اس کی تعبیر بہت ہی اچھی ہوتی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ یہ جو جھاڑو لگانا ہے ایک تو صفائی کا ذریعہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اگر آپ اپنے گھر میں جھاڑو لگا رہے ہیں تو کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی معاملات الجھے ہوئے ہیں۔ اب جب کوڑا کرکٹ بکھرا ہوا ہوتا ہے، ہم جھاڑو سے کیا کرتے ہیں، اس کو ایسے اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ اس کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر اس کو پھینک دیتے ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا۔ تو جو غیر مرتب چیزیں ہوتی ہیں، جو بکھرے ہوئے معاملات ہوتے ہیں، ان کو ہم جھاڑو کے ذریعے سے مرتب کرتے ہیں اور صفائی کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو بکھرے ہوئے معاملات کو مرتب کرنا، الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانا، یہ جھاڑو اس کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کسی کے گھر میں جھاڑو لگائیں یا کوئی آپ کے گھر جھاڑو لگائے تو یہ باہمی تعاون کی طرف اشارہ ہے، یعنی آپ کے ذریعے سے اس کی کوئی مدد ہو، اس کی کوئی پریشانی دور ہو، یا اس کے ذریعے سے
آپ کی کوئی پریشانی دور ہو. ٹھیک ہے. تو دونوں صورتوں میں یہ پریشانی بیماری کے خاتمے، پریشانیوں کے دور کرنے کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. اور پھر جھاڑو عام طور پر گھروں میں عورتیں لگاتی ہیں نا. ہاں جی بالکل. اچھا، اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ آپ کے گھر جھاڑو لگا رہا ہے، اچھا تو اس میں ایک لطیف اشارہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس گھر سے کوئی بہو بیاہ کر آپ کے گھر میں آئے، یعنی آپ کا بیٹا ہے، نوجوان ہے، تو ادھر بھی کوئی بیٹی ہے، پھر وہ اگر آپ کے گھر میں جھاڑو لگا رہا ہے تو اصل میں وہاں سے وہ خاتون آپ کے گھر بہو بیٹی بن کے آئے جو کہ آپ کے گھر کی صفائی کرے. شیخ وہ خاتون جھاڑو جب لگا رہی ہو، نہیں، چاہے وہ مرد ہی لگا رہا ہو. اچھا لیکن گھر کوئی اور ہے. یعنی وہی، یعنی سوال یہ ہے نا کہ کوئی آپ کے گھر لگا رہا ہو. جی جی بالکل. تو اگر کوئی شخص بھی لگا رہا ہو تو ایک تو پہلے میں نے بتایا کہ باہمی تعاون یا اس کے ذریعے سے آپ کی کوئی مدد ہو. ہاں جی بالکل. اور دوسرا یہ لطیف اشارہ ہے کہ وہاں سے کوئی خاتون جو کہ اصل جھاڑو لگانے والی گھر کے اندر، مرد تو نہیں نا لگاتے، بالکل صحیح. خواتین ہی لگاتی ہیں عام طور پر، تو وہاں سے کسی خاتون کا رشتہ، تو اس طرح کا تعلق بھی باہم جڑنے کی طرف اشارہ ہے. بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت خواب ہے. دیکھنے میں بہت سے، جیسا کہ شیخ فرمایا اچانک سے خواب آئے تو بندہ کہے گا یار میں کیا ہی کسی سے شیئر کروں، میں پتہ نہیں کسی کم تر درجے میں آ رہا ہوں. حالانکہ صفائی کرنا کوئی کم تر درجہ تو نہیں ہے. یہ تو ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ صفائی کرنے والوں کو، صفائی پسندوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ، تو یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. مسجد کے اندر کوئی جھاڑو لگایا، گھر کے اندر جھاڑو لگایا، تو یہ کوئی معاملہ چھوٹا نہیں. لیکن عام طور پر سوسائٹی میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ یار میں پتہ نہیں میرے کوئی رتبے میں کمی آ رہی ہے، میں اوپر سے نیچے آ رہا ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ آپ خیر کو سمیٹ رہے ہیں، پریشانیوں سے چھٹکارا پا رہے ہیں. شیخ محترم بہت شکریہ. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. الحمدللہ. شیخ محترم مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم سوال یہ ہے کہ آج کل شادیوں کے حوالے سے ہم کرتے کیا ہیں، نارملی بہت زیادہ قرضہ اٹھاتے ہیں. صرف معاشرے کا ایک پریشر ہے، دباؤ ہے، سوسائٹی کا پریشر ہے کہ جی اچھی شادی نہ کی، اچھی جگہ انتظام نہ کیا، اچھا کھانا نہ کھلایا. اور کھانا اچھے کی بات نہیں ہے، لیوش قسم کا کھانا نہ کھلایا تو ہمارا ناک نہیں رہتا، ہماری عزت نہیں رہتی. اس کے تحت قرضے بہت زیادہ اٹھا لینا اور پھر بیاہ کرنا، اور اس کی وجہ سے ڈیلے کرنا، شادیاں بھی ڈیلے کرنا، یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے اس کا. ایک تو ہے قرضے اٹھا کے ایسی شادی کرنا، لیوش قسم کی ہماری نہیں ہے پسلی، اس کے باوجود کرنا. اس والے سے شریعت ہماری رہنمائی کیا کرتی ہے؟ شریعت کی رہنمائی تو یہ ہے کہ یہ قرض لینا کوئی محمود قابل ستائش عمل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سے، قرض سے پناہ مانگی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اسی طرح قرض چڑھ جانے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے. تو یہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قرض سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، دین سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، تو ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ بہت زیادہ پناہ مانگتے ہیں مقروض ہونے سے، تو من المأثم والمغرم، یہ مغرم مقروض ہونا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ قرض لے لیتا ہے تو پھر جب دینے کا وقت آتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کر کے پھر وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. کل دے دوں گا، کل دیتا نہیں ہے، پھر وعدہ کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. تو اس لیے قرض جو ہے ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، قرض کے غلبے سے اور بندوں کے غلبے سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. قرض سے بچنے کی بیسی کی دعا ہے. ہاں جی، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، گناہوں سے اللہ کی پناہ مانگنا، مقروض ہونے سے اللہ کی پناہ مانگنا. اور شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے جو مقروض ہو کے مرتا اور پھر قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی جو ہے نا میراث میں کوئی پیسہ بھی نہ چھوڑتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا جنازہ پڑھنے لگتے تو پوچھتے اس پر قرضہ ہے؟ تو بتاتے کہ ہاں اس پر قرضہ ہے. قرضے کی ادائیگی کے لیے کوئی چھوڑا ہے یعنی میراث؟ تو بتاتے کہ ہاں چھوڑا ہے. تو پھر نماز پڑھاتے. اور اگر یہ کہتے کہ مقروض ہے اور اسی طرح قرضے کی ادائیگی کے لیے، واپسی کے لیے کوئی پیسہ بھی نہیں چھوڑا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صلوا علی صاحبکم، تم اپنے ساتھی پر جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھتا.
اور ایک دفعہ ایسے ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہونے لگے، ایک صحابی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ انہوں نے ذمہ داری اٹھائی کہ یہ جو میت ہے اور اس پر جو قرضہ ہے یہ قرضہ میں ادا کر دوں گا، آپ جنازہ پڑھائیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا جنازہ پڑھایا۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سوال کرتے پوچھتے اور کوئی شخص کہتا کہ اس پر قرضہ ہے تو فرماتے اس کا قرضہ ہم ادا کریں گے اور میراث جو ہے وہ اس کا اپنا ہے۔ تو یہ جب سہولت آ گئی اور وسعت اور فراخی آ گئی بیت المال کے اندر، مقصود یہاں پر یہ ہے کہ ایسا وقت بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ تو قرض جو ہے نا یہ کوئی محبوب اور قابل ستائش عمل نہیں ہے۔ اب جو ہم شادیوں کے لیے یا اس طرح دیگر تقریبات کے لیے قرض اٹھاتے ہیں اور بیجا اسراف کر کے اپنے آپ کو قرضوں تلے یہ دبا رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ پہ ظلم ہے، اپنی اولاد پہ ظلم ہے، اور اسی طرح اپنی عزت کو یہ تار تار کرنے والی بات ہے۔ تو یہ بالکل جائز نہیں ہے اس طرح کی صورت میں قرضہ لینا، کیونکہ یہ اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو رسوا کر دینا ہے۔ اچھا شیخ، کچھ نوجوان ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہماری شادی نہیں ہو رہی، اچھا وہ جیسا آپ نے فرمایا خود کو تباہ کر لینا، وہ کہتے ہیں اگر شادی نہ کروائی تو زیادہ تباہ کر لوں گا، تو اس حوالے سے قرض لینا۔ اچھا وہ یہ ہے کہ شادی کے اخراجات بنیادی طور پر کیا ہے؟ بنیادی طور پر وہ ہے مہر۔ بالکل، لڑکی کو مہر دینا ہے اور لڑکی کے لیے جو گھر کے سامان ہے، برتن ہے، بستر ہے اور جو رہائش سکنا وغیرہ، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ یہ 1000 بندوں کو کھانا کھلانا یہ کہاں پہ آیا ہے؟ یا مثلا استطاعت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کیا کیا نہیں ہوتا، جب شادی ہوتی ہے تو پھر اپنے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، مرد ہے ان کے لیے بھی لباس تیار کرنا، جوڑے، اور اسی طرح خواتین ہیں ان کے لیے، بہنوں کے لیے، بہنوں کی بیٹیوں کے لیے، بھانجیوں کے لیے، بھتیجیوں کے لیے، ان کے لیے بھی یہ جو قیمتی لباس ہوتے ہیں یہ خرید کے دینا۔ پھر جو ہے نا لڑکی کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو بھی، لڑکی والوں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ تو یہ ظلم در ظلم ہے۔ یہ تو اخراجات شادی کے نہیں ہے، یہ تو ایک اسراف ہے، تبذیر ہے اور ناجائز طریقے سے مال کو ہے نا خرچ کرنے والی بات ہے۔ ہاں مہر ہے جو طے ہو جائے وہ ادا کرو۔ ہاں جی، اور اصل بات کیا ہے، جب بندہ شادی کرتا ہے اور نیت اس کی یہ کیا ہے، عفت اور پاک دامنی حاصل کرنا ہے، ایسے بندے کے ساتھ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 بندے ہیں، ان کی مدد کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لازم کر دیا ہے۔ ان میں سے الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا شخص جو عفت اور پاک دامنی چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میں شادی کرتا ہوں تاکہ میں پاک دامن رہوں، عفیف رہوں، اور میں جو ہے نا پاک باز رہوں۔ اس بندے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ یہ مقروض بھی ہو جائے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو اور وہ مقروض ہونا کس بنیاد پہ ہو؟ لوگوں کو کپڑے نہیں، لوگوں کو خوش نہیں کرنا، اور بڑے حال اور شادی حال کے اندر شادی کا اہتمام نہیں کرنا کہ ہزاروں روپے، لاکھوں روپے ان کو کرایہ کے طور پر یہ دے دینا کہ وہ میری شان بن جائے۔ وہ اللہ کے بندے، یہ جو ہے نا شان بننا یہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور جب تمہارے اندر حقیقت میں وہ چیز ہے نہیں تو یہ کلابس ثوب زور، جیسے کہ جھوٹ کے 2 کپڑے تم نے پہنے ہوئے ہیں، وہ حیثیت ہے نہیں، اور دل میں تم پریشان ہو کہ یہ پیسہ جو میں نے اٹھا لیا، قرضہ اٹھا لیا، اس کی ادائیگی میں کیسے کروں گا۔ اور پھر 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد گھر کے اندر بیٹے کے ساتھ بھی لڑائی ہو رہی ہے، بہو کے ساتھ بھی لڑائی ہو رہی ہے، ساس بہو ایک سلسلہ جھگڑوں کا چل پڑتا ہے۔ یہ کس کی نحوست ہے؟ اس قرض اور قرضے کی نحوست، غیر ضروری کیا کہ ناجائز طریقے سے یہ جو ہے نا شادی کے اخراجات برداشت کرنا۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔ بریفلی مشورہ سمجھایا، اور نوجوانوں کو میرے خیال میں امید لگ گئی ہے آپ نے جو بات بتائی ہے کہ اللہ کی خاص مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے جو نوجوان شادی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس دماغ، اس سوچ کے ساتھ کہ پاک دامن میں رہوں،
تو نوجوان ہمارے بہت سے دیکھنے والے ایسے ہیں ماشاء اللہ جن کی نہیں ہوئی شیخ، تو ان کے لیے چلیں یہ ایکسٹرا ٹپ ہے، اور آج سے آپ سوچنے لگ جائیں انشاءاللہ اللہ آپ کی خاص، جب اللہ تعالیٰ مددگار بن جائے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں خاص مدد اللہ پھر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر خاص مدد کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کی شادی بھی ہو جائے گی اور معاملات بھی بہت اچھی طریقے سے ہو جائیں گے۔ کالر ہیں لائیو ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شمس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں گجرات سے، کیسے ہیں شمس صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ میں سر شمس صاحب بتا رہا ہوں گجر خان سے۔ مفتی عبدالولی صاحب سے سوال ہے میرا کہ اپنی عیاپی میں اپنی قبر آدمی خود تیار کرا سکتا ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ شمس صاحب گجر خان سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ شیخ محترم آپ سے سوال ہے، اپنی حیاتی میں اپنی زندگی میں اپنی قبر خود تیار کروائی جا سکتی ہے شیخ؟ اس کی گنجائش تو نکلتی ہے اچھا شیخ، کہ بندہ اپنی زندگی میں اپنے لیے قبر کی جگہ کو متعین کر دے، اچھا ٹھیک ہے، یا قبر کھدوائے، تو اس کی گنجائش بالکل ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رضی اللہ تعالیٰ تو ایسا ہی کیا تھا، یعنی کہ یہاں پر میری تدفین ہو جائے، اپنی زندگی کے اندر ہی انہوں نے کہا۔ اسی طرح بعض دیگر صحابہ سے بھی اس طرح کی بات مل ثابت جاتی ہے۔ ہے، ٹھیک ہے وہ کروا سکتے ہیں، لیکن شیخ صرف جگہ متعین کرنے تک ہے، تیار کروانے سے ہی تیار وہ پتہ نہیں کب اس کی وفات ہونی ہے، بالکل ایسے تو ہاں جی وہ ضرورت نہیں ہے، لیکن جگہ متعین کی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل میرے والدین کے ساتھ، مطلب ایگزامپل دے رہا ہوں، یا متعین کر دی گئی ہے، یا آبائی گاؤں ہے تو وہاں پر کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے سر۔ شیخ محترم بہت شکریہ۔ شیخ محمد ہاشم عثمانی صاحب، شیخ محترم خوابوں کی تعبیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ پوچھا یہ گیا ہے فوت شدہ کو مسکراتے دیکھنے کی تعبیر کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ فوت شدہ کا مسکرانا، ایک مسکرانا اور پھر فوت شدہ کا ہاں مسکرانا۔ جی سر۔ جب فوت شدہ مسکرا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے ضمناً کہ فوت شدہ کو زندہ حالت میں دیکھا ہے، اسی لیے تو مسکرا رہا ہے نا۔ تو فوت شدہ کو زندہ حالت میں دیکھنا، پھر وہ مسکراتے ہوئے دیکھنا، یستبشرون بنعمت من اللہ، یعنی وہ جو شہداء ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق بھی کھا رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں مسکرا بھی رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے ساتھ۔ تو جب کسی فوت شدہ کو مسکراتے ہوئے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے مقام پر ہے جہاں اس کو رزق دیا جا رہا ہے۔ اللہ اچھا، اب یہ شہید مارکہ ہو یا کوئی اور شہید ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے شہید کون سے ہوں گے؟ صحابہ اکرام نے وہی مجاہدین جو قتال لڑتے ہیں، تو آپ نے فرمایا پھر تو میری امت کے شہداء بہت کم ہوں گے۔ جو پانی میں بہہ کر فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہے، جو دیوار کے نیچے ملبے کے نیچے آ کر فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہے، جو آگ میں جل کر جو ہے نا فوت ہوا وہ بھی شہید ہے۔ تو یہ اعزازی طور پر اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبے کے اعتبار سے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے شہید شمار کیا ہے۔ کوئی پیٹ کی بیماری سے فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہے۔ تو گویا کہ اس طرح کے فوت شدہ کو اگر یوں مسکراتے ہوئے دیکھا جائے، ممکنہ طور پر اعزازی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو شہداء کے صف میں شامل کیا ہوگا، کیونکہ شہداء ہی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کھا رہے ہیں اور وہ مسکرا رہے ہیں، وہ وہاں پر جو ہے نا وہ ان کے چہرے وہ پر رونق ہوں گے۔ اور دوسرا اس کے اندر جو خواب دیکھنے والا ہے، یہ جو مسکراہٹ ہوتی ہے نا، جب آپ میری طرف مسکرا کر دیکھیں تو گویا کہ ایک اچھی مجھے فیلنگ آتی ہے، وائب بہت اچھی ہے، وہ اچھی وائب آتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نا کہ اگر آپ کسی کو مسکرا کر ملتے ہیں تو یہ صدقہ ہے، اور صدقہ کرنے والے کی طرف سے گویا کہ اگلے بندے کو کچھ ملنے والا ہے۔ یعنی اگر آپ مسکرا کر ملے ہیں تو آپ نے صدقہ کیا ہے میرے اوپر، تو گویا کہ صدقہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے میری طرف کوئی چیز بھیجی ہے، آپ نے کوئی چیز مجھے دی ہے۔ تو فوت شدہ کو مسکراتے ہوئے دیکھنا تو یہاں پر کوئی اچھی خبر آنے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے فوت شدہ کے ساتھ اچھا معاملہ اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ کیا ہے، اور دوسرا جنہوں نے خواب دیکھا ہے ان کے لیے ایک اچھی خبر یہ آنے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یہ طرفین دونوں کے لیے جو ہے وہ اچھی خبر ہے۔ ماشاءاللہ۔ وہ جو اس سے قبل جو سوال تھا وہ قبر کے متعلق، اس میں ایک چیز رہ گئی تھی۔ ایک یہ ہے نا کہ عام قبرستان ہے، ہاں جی بالکل، مسلمانوں کا ایک عام قبرستان حکومت نے اسے متعین کیا ہے، وہاں پر اپنے لیے پہلے سے قبر متعین کر دینا کہ یہ میری قبر ہے اور میں نے یہاں دفن ہونا ہے، یہ نہیں ہے جائز، کیونکہ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اس خاص ملکیت میں تو ہے نہیں،
وہ تو مسلمانوں کا عام قبرستان ہے. اس نے قبر کھودا ہے یا قبر کے لیے کی جگہ متعین کی ہے، اس کے ساتھ وہ خاص نہیں ہوا. اچھا. ہاں وہ جو صورت ہے، جو جائز صورت ہے، وہ یہ ہے کہ اب بندے کی اپنی زمین ہے، اپنی ملکیت ہے، یا قبرستان اس نے اپنے خاندان والوں کے لیے بنایا ہوا ہے اور اس کی ملکیت ہے، وہاں پر اگر قبر کی تعین کرے تو پھر بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی جو قبر متعین کی تھی کہ میں نے یہیں پر دفن ہونا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس ہی. تو بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے یہ جگہ دے دیجیے، تو انہوں نے کہا میں اپنے آپ پر عمر رضی اللہ عنہ کو ترجیح دیتی ہوں اور یہ قبر جو ہے نا قبر کی جگہ عمر رضی اللہ عنہ کو دیتی ہوں. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. کالر ہیں لائیو ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز بہت کم آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی ہے. جی نبیلہ صاحبہ، اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بہت سلو ہے. اچھا، کوشش کریں گے آپ تک بہت اچھی آواز آئے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میں نے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. جی فرمائیے. یہ میری کزن کا خواب ہے، پوچھ سکتی ہوں؟ جی وائی ناٹ، آپ پوچھیے. ان کی ایج 45 سال ہے، بیوہ ہے، 4 بچے ہیں اور وہ اسکول ٹیچر ہیں پرائیویٹ. اچھا. ان کو کوئی مہینہ کو پہلے خواب آیا ہے کہ ان کی پھپھو کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. جب وہ وہاں پر جاتی ہیں تو اس کے اوپر نہ ایک چادر ڈالی ہوئی ہے، کفن نہیں ہے، اور جب وہ دیکھتی ہے ادھر جا کے تو وہ زندہ بھی ہوتی ہے. تو پھر وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ایک اور پھپھو کی بیٹی اور جو فوت ہوئی ہے اس کی بہن نا، اس کی ٹانگوں پہ بہت سارا بلڈ لگا ہوا ہے، وہ دھو رہی ہیں. تو وہاں پر عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ بھی کہہ رہی ہیں بھی ہم نے سنا تھا فوت ہو گئی ہے، لیکن یہ فوت تو نہیں ہوئی. پھر وہاں ایک گلی ہوتی ہے، وہ کزن گلی سے گزر کے جاتی ہے، ساتھ اس کا بیٹا بھی ہوتا ہے. تو جو بیٹا اس کے ساتھ ہوتا ہے آگے جاتی ہے تو سنتی ہے کہ میرے ابو فوت ہو گئے ہیں. تو جا کے دیکھتی ہے تو اس کے ابو کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، ویسے 4 پائی پہ لیٹے ہوتے ہیں. تو ان کے ابو کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. تو وہ اپنے بیٹے کو بھیجتی ہے کہ جاؤ پانی لے کے آؤ. بیٹا پانی لے کے آتا ہے، وہ اپنے ابو کو وضو کراتی ہے اور کہتی ہے ابو عصر کے 4 فرض ہوتے ہیں، بس آپ نے 4 فرض ہی پڑھنے ہیں. پھر ان کی نیند کھل جاتی ہے. یہ خواب ہے. یہ ابو کو نماز انہوں نے پڑھائی جو بیوہ ہیں خود؟ ہاں جی، وہ ابو کو کہہ رہی ہے کہ عصر کی نماز کا ٹائم ہے تو آپ بس 4 فرض ہی پڑھنے ہیں. پہلے ان کو یہ لگتا ہے کہ ابو فوت ہو گئے ہیں، تو ایک کمرے میں وہ اکیلے ہی لیٹے ہوئے ہیں، تو وہ بیٹا بھی ان کا ان کے ساتھ ہے. ابو ویسے زندہ ہے؟ جی ابو امی زندہ ہیں، سب بہن بھائی سارے زندہ ہیں. یہ بیوہ ہیں، کتنی دیر ہوگی بیوگی کو؟ 14 سال. 14 سال. اس دوران شادی کا نہیں ارادہ کیا دوبارہ؟ پتہ نہیں، پوچھا نہیں کبھی ان سے. ویسے پرپوزل تو شاید ان کے کوئی ہوں گے لیکن ارادہ تو شاید ان کا نہیں ہے. آپ نے کوئی 2-3 مہینے پہلے بھی ان کا خواب پوچھا تھا؟ ہاں جی، ان کا وہ پوچھا تھا جو گاڑی والا جو کسی کے گھر میں گاڑی تھی. ہاں جی جی بالکل ٹھیک ہے. جی وہ جو فوت ہوئی ہیں کزن، ان کی ٹانگوں سے خون ہو رہے ہیں، اس کا بھی بیچ میں کیا ہے؟ وہ حقیقت میں فوت ہوئی ہیں یا صرف خواب میں فوت ہوئی؟ زندہ ہے. جن کی بھی میں نے بات کی سارے زندہ ہی ہیں. اور یہ خون انہوں نے دھویا ہے بیوہ نے؟ نہیں، جو فوت ہوئی ہے اس کی بہن نے دھویا اور اس کی کزن نے. ٹھیک ہے. جی شکریہ نبیلہ صاحب، آپ نے کال کی. شیخ محترم فرمائیے گا. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ کافی عرصہ پہلے بھی انہوں نے اپنی نہیں کزن. اچھا، میں سوچ ہی رہا تھا، ماشاءاللہ حافظہ کافی تیز ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ برکت دے دے. آپ کو یاد ہے اور منون یاد ہے، آپ نے دہرا دیا کہ وہ فلانا گاڑی والا تھا، ہمسائے کی گاڑی اور وہاں پر سفید گاڑی. ماشاءاللہ. شیخ فرمائیے گا. یہ خواب بیوہ نے دیکھا ہے اور اس میں 2-3 چیزیں ایسی آئی ہیں. ٹھیک ہے. زندہ ہے لیکن اس کو فوت ہوتے ہوئے دیکھا. ہاں. اس کے اوپر کفن نہیں ہے بلکہ چادر ہے. پھر دیکھا کہ وہ زندہ بھی ہے اور اس کی ٹانگوں پہ خون، لیکن اس خون کو اس کی بہن صاف کر رہی ہے. پھر ایک آگے منظر ایک اور آتا ہے کہ یہی جو بیوہ خاتون ہے وہ اپنے والد صاحب کو بظاہر فوت ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں. ان کو کہا جاتا ہے فوت ہو گئی ہیں، لیکن وہ بھی پھر پانی ان کو دیتی ہیں اور انہیں کہتی ہیں کہ یہ عصر کا وقت ہے، آپ نماز پڑھ. تو یہ ساری چیزیں، ایک تو وہ جو فوت شدہ محسوس ہونا، لیکن حقیقت میں وہ فوت شدہ نہیں ہے بلکہ زندہ بھی ہو گئی، چادر ہیں. تو اس میں کوئی معاملہ جو اس وقت چھپا ہوا ہو، اچھا اس وقت ظاہر نہ ہو. ٹھیک ہے. بیوہ ہیں، 14 سال سے بیوگی ہے، تو ممکنہ طور پر اگر ان کا کوئی شادی کا ارادہ اب بھی ہو
یعنی عمر زیادہ نہیں ہے، 45 سال ہے، جی جی، اور آہستہ آہستہ جب اولادیں بڑی ہوں گی، اولادوں کی شادیاں ہو جائیں گی، پھر ان کو ضرورت محسوس ہوگی کہ مجھے جو ہے نا شادی کروانی چاہیے. کوئی اس طرح کا معاملہ چھپا ہوا ہونا، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا، یعنی ذہن سے یہ چیز نکال دی ہے کہ میں نے شادی نہیں کرنی مثال کے طور پر، اتنا عرصہ میں نے گزار لیا ہے تو اب آگے بھی گزار لوں گی. لیکن وہ جو چیز جس سے انکار ہے وہ نیچے سے زندہ ہو گئی. یعنی یہاں یہ نہیں کہ وہ عورت زندہ ہوئی ہے، اصل کوئی معاملہ ہے جو انہوں نے دبا کے رکھا ہوا ہے، اور بعض دفعہ بزور دبایا جاتا ہے، ضرورت بھی ہوتی ہے اور بعض دفعہ مجبوریوں کے تحت نہیں کی جاتی. تو ان جذبات کو بزور دبایا ہوا ہے، لیکن اندر جذبات تو موجود ہیں جو وہ زندہ ہوئی ہے دوبارہ. تو اب وہی جو زندہ ہوئی، گویا کہ وہ امنگوں کا، ان خواہشات کا، ان جذبات کا یا ان ضرورتوں کا دوبارہ پیدا ہو جانا، اور دوبارہ حالات ایسے پیدا ہو جائیں، اور وہ جو بہن، اسی کی بہن جو ہے نا وہ ٹانگوں سے خون صفائی کر رہی ہے. تو اصل میں یہ وہ منظر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی میں جو الجھنیں ہوں گی، اب یہ بھی بظاہر الجھن ہی ہے نا کہ ایک سامنے میت پڑی ہوئی ہے، ایک عورت جو ہے نا اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور پھر اس کی ٹانگوں پہ خون بھی ہے. تو یہ سارے کا سارا منظر الجھن کا سبب بن سکتا ہے. تو وہ الجھن دور کر دی ہے اس خاتون کی بہن نے، گویا کہ ان کی زندگی میں کوئی آنے والی الجھن وہ ختم ہوگی انشاءاللہ. اور اس کا سبب یہ جو بیٹی جن کو دیکھا گیا ہے وہ بنے، ان کی بہن بنے، ان کا خاندان بنے، ان کے ذریعے سے نہیں یہ جن کو فوت شدہ دیکھا ہے اور جنہوں نے خون دھویا ہے، یعنی یہ والا خاندان ان کی الجھن کا سلجھاؤ کا کوئی ذریعہ بن جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو والد صاحب کو انہوں نے فوت شدہ دیکھا پھر وہ زندہ، تو یہ بار بار جو پہلے کسی کو فوت شدہ دیکھنا پھر زندہ دیکھنا، فوت شدہ دیکھنا پھر زندہ دیکھنا، یہ وہی چیزیں ہیں جو کبھی جذبات ماند پڑ جاتے ہیں، کبھی پھر ابھرتے ہیں، کبھی ضرورتیں انسان ان کو دبا دیتا ہے، کبھی ضرورتیں پھر اٹھتی ہیں. تو والد صاحب کی زندگی میں ہی جو ہے نا وہ چیزیں شاید دوبارہ کوئی ایسا موقع آئے کہ یہ کہیں کہ مجھے جو ہے نا وہ کوئی شادی کا کوئی اس طرح کا. یہ جو وضو کروا رہی ہیں نا، یہ بھی بہت اچھا معاملہ ہے. یعنی وضو کروانا اور یہ والدین والد صاحب کی خدمت کرنا. ابھی تو یہ اپنے گھر میں ہوں گی، بیوہ ہیں، لیکن یہ والد صاحب کے ذریعے سے، یعنی جب آدمی وضو کرواتا ہے والد صاحب کو، والد صاحب وضو کرنے کے بعد کیا ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ نہیں، والد صاحب خوش ہو کر دعا دیں گے بیٹی کو. جب آپ کسی استاد کو، کسی اپنے، اب مثال کے طور پر شیخ محترم میرے بڑے ہیں، میں ان کی خدمت میں کوئی چیز پیش کرتا ہوں، ان کے میں ہاتھ دھلواتا ہوں، ان کا وضو کرواتا ہوں، تو شیخ آگے ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ نہیں، وہ آگے آپ کو سوال کے بعد اتنی دعائیں دیتے ہیں، میرے جواب کے بعد مجھے دعائیں دیتے ہیں. تو جو عملی طور پر ان کی خدمت کرے گا تو شیخ دعائیں نہیں دیں گے. تو ایک بیوہ جو بیٹی ہے جب والد صاحب کے لیے وضو کا پانی رکھے گی اور ان کو عصر کے نماز کا وقت بھی بتائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے سے والد صاحب دعائیں دیں گے. یہی وہ دعائیں ہیں جو بیٹی کے الجھاؤ کے سلجھاؤ کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ. اور پھر عصر کا وقت ہے، 45 سال کی عمر ہے، یعنی کافی عمر بیوگی میں گزار چکی ہیں، وقت گزار چکی ہیں. تو اب آخری وقت میں وہ دعائیں لے کر معاملات ان کے جو ہے نا وہ انشاءاللہ سلجھ جائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ شیخ محترم. ناظرین کرام، آپ کے یوٹیوب کمنٹ سیکشن میں سوالات ہیں اور بھی کالر بھی کافی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن یہاں پر وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو اور سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. بہت آسان طریقہ ہے، آپ نے UA نمبر پہ کال کرنی ہے، اپنے سوالات، اپنے شرعی مسائل کا حل اور اپنے خوابوں کی تعبیر مفتیان کرام سے لائیو جان سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421170000 یعنی 0421170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں، پیغام TV لائیو سرچ کیجیے اور یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لائیو سٹریم میں مہیا کر دیے جائیں گے. ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200. آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات ہیں یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں، ان کی جانب بڑھیں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب، ثنا عابد صاحبہ لکھتی ہیں، مفتی صاحب عورتوں کے لیے وگ مصنوعی بال لگانے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. کیا مردوں کے لیے بھی مصنوعی بال لگوانا یا ہیئر فکسنگ کروانا جائز نہیں؟ سوالیہ نشان ہے، کیونکہ آج کل مرد بھی مصنوعی بال لگوا رہے ہیں. عورتوں کے لیے
ये विग या मसनूई बाल लगवाना, मसनूई बालों का या विग का मतलब ये है कि जब चाहो उसको उतार लो, जब चाहो लगा लो। ये इसकी वजह क्या है, इसकी इल्लत क्या है? इसकी जो इल्लत है, वजह है, वो गिश है, वो धोखा है और अगले बंदे को ना ये एक पोशीदगी में और खिफा में, अंधेरे में रखना है। यही चीज़ अगर मर्द करता है उसके लिए भी ये जायज़ नहीं है। ठीक है। तो जिस तरह विग लगाना औरतों के लिए जायज़ नहीं, मर्दों के लिए भी जायज़ नहीं है। अच्छा, एक और सूरत है कि सर के बाल नहीं झड़ गए हैं, बंदा गंजा हो गया है, अब उसके बाद वो कोई यानी कि बालों की वो क्या करता है, ज़रअ करता है, काश्त करता है, तो उसको और फिर बाल उगाते हैं, ये जायज़ है। ठीक है। क्योंकि ये बालों का ना होना सर पे ये एक ऐब है और एक बीमारी है। तो इस ऐब को ख़त्म करना या इस बीमारी को ख़त्म करना इलाज के ज़रिए से ये बिल्कुल दुरुस्त है। हेयर ट्रांसप्लांट। हाँ जी, हाँ जी 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 जी। विग लगाना मना है, वो विग लगाना मना। हेयर ट्रांसप्लांट करवाना, क्योंकि वो एक तिब्बी तरीके से ऑपरेट होता है। ऑपरेट के बाद 6-7 महीने एक वक्त लगता है, छोटे छोटे बाल लगाए जाते हैं, जैसा कि फरमाया आपने शायद। उसके बाद वो माशाल्लाह आपके अपने बाल ही होते हैं, वो ऐसे नहीं होते कि आप उतार के। हाँ जी, यानी उगते हैं, बड़े होते हैं, फिर काट के फिर बड़े होते हैं, ऐसे ही वो एक नेचुरल मामला हो जाता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया शेख मोहतरम हाशिम मिज़बानी साहब। शेख, ख्वाबों की तरफ बढ़ते हैं। मोइज़ तैयब लिखते हैं, जी मेरा नाम शाजिया है। आईटी का नाम बेसिकली ये था, लेकिन कमेंट सेक्शन में लिखते हैं मेरा नाम शाजिया है। जुमेरात तहज्जुद के वक्त मैंने ख्वाब में देखा कि गंदा और मैला सा आदमी खड़ा था। वो मुझसे कहने लगा तुम्हें इसमें फेंकना है, यानी दोज़ख में। मैंने उससे पूछना चाहा तो मेरी आँख खुल गई। इसकी ताबीर क्या है? ये कहीं इबादत के अंदर सुस्ती की तरफ इशारा है। अल्लाह। और ये तवज्जो दिलाई गई है कि अगर नहीं सुस्ती छोड़ोगे तो यही तुम्हारा मुकाम होगा। असल में यहाँ जो गंदा सा वो शख्स है ना, जी जी जी, वो गंदा शख्स नहीं है। जो फरिश्ते होंगे ना सज़ा के लिए, जो फरिश्ते हैं जहन्नम के ऊपर मुसल्लत, उनकी शक्ल बड़ी करी है। जो कब्र के अंदर अजाब के लिए मुसल्लत हैं, वो कोई ऐसे नहीं है कि जिनको देखकर अच्छा लगे। यानी वो एक और किस्म का अजाब दर अजाब है उस बंदे के लिए। एक तो तन्हाई में उसको अजाब होगा, उसको मारा पीटा जाएगा, ऊपर से फरिश्ता इस शक्ल का कि वो और डरावना, देखना भी खौफ की, बिल्कुल खौफनाक होगा। तो यहाँ पर असल में गैबी तौर से अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा दिया गया है कि ये इबादत में सुस्ती अगर ना छोड़ी तो आग यही अंजाम है। इसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, उनका एक वाक़या भी आता है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर के बाद ना मजलिस लगाया करते थे। अच्छा, कि किस किस को ख्वाब आया आज रात, मुझे अपना ख्वाब बयान करो। तो सहाबा किराम ख्वाब बयान करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबीर बयान करते और हिदायत जारी फरमाते। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर वो कहते मुझे ख्वाब नहीं आया करते थे। और मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि मुझे भी ख्वाब आए, मैं भी पूछूं अल्लाह के रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते मैं ना फिर मस्जिद में सोते थे, नौजवान थे बाहर। कैफ वो कहते हैं कि मैं सोया हुआ था तो मुझे एक दिन ख्वाब आया, और वो ख्वाब क्या था कि मुझे उठाया गया और आग के किनारे पर ले जाया गया, और करीब था कि मुझे आग के अंदर फेंक दिया जाता, फिर एक फरिश्ते ने या किसी एक शख्स ने मुझे पकड़ के वहाँ से बचा लिया। तो उन्होंने ये ख्वाब अपना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, तो आपने फरमाया कि निअमर रजुल अब्दुल्ला, अब्दुल्ला अच्छा आदमी है, लौ काना यक़ूमु मिनल लैल, अगर ये तहज्जुद शुरू कर दे, अगर ये जो तहज्जुद की नमाज़ है ना, सलातुल लैल या क़ियामुल लैल, ये शुरू कर दे। अब वो फ़राइज़ तो पढ़ते ही थे, लेकिन जितना कोई आदमी अल्लाह के करीब होता है उतना अल्लाह ताला को उससे नवाफिल या दीगर इबादत भी मतलूब होती हैं ताकि वो मज़ीद अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करे। तो उनके अंदर ये एक कमी थी जो इस अंदाज़ में दिखाई गई, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताबीर ये फरमाई कि अगर तू क़ियामुल लैल शुरू कर ले, गोया कि वो जो बचा लिया गया, करीब था कि वो गिर जाते लेकिन बचा लिया गया, गोया कि उनको इस्लाह करने का मौका मिला। तो यहाँ भी इनको फेंका नहीं गया, लेकिन कहा यही गया है कि मैं फेंक दूंगा, लेकिन ये सारा मरहला आने से पहले ही उनकी आँख खुल गई है। तो इसका मतलब ये है कि इनको इस्लाह की तरफ दावत दी गई है, तरगीब दिलाई गई है, और अल्लाह ताला ये मौका देगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।
شیخ محترم مفتی صاحب، مفتی عبد الولی خان صاحب، شیخ محترم پوچھا یہ گیا ہے کہ بغیر تحقیق کسی شخص، ادارے یا خبر کے بارے میں پوسٹ اور پیغامات آگے بھیج دینا شرعاً کس حد تک جائز ہے اور اس پر گناہ کس قسم کا ہو سکتا ہے اور کیا لمٹ ہے؟ شیخ محترم یہ بھی اضافہ کرتا چلوں، یہ عام ہے بالکل، بغیر سوچے سمجھے، ایون تو ہم ریسرچ نہیں کرتے، خدا نہ خواستہ کچھ ایسی عبارت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا، یہ حدیث ایسی ہے، حالانکہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اور ہم محبت میں ہی کرتے ہیں شیخ، یہ بھی بات ہے، ہم محبت میں اس کو شیئر کر دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ اس حوالے سے شیخ بتائیے۔ بات یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے اور بغیر سوچے سمجھے باتیں نشر کر دینا سوشل میڈیا پر یا دوسرے عام مجالس میں بندہ اس طرح باتیں نشر کرتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تو بغیر تحقیق کے ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو بات لگا دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں فرمایا ہے، تو یہ تو جھوٹ باندھنے والی بات ہو گئی اور بہت بڑا جرم ہے۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر وہ بات بیان کر دے جو وہ سنتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ قاعدہ بیان فرما دیا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص خبر لے کے آئے تو اسے آگے مت پھیلاؤ، مت نشر کرو، بلکہ تحقیق کرو۔ تو تحقیق، تثبت، پختگی اور اسی طرح بات کی تہ تک پہنچ کے پھر آگے بندہ نشر کرتا ہے، اس کی تو اجازت ہے۔ بغیر تحقیق کے اور بغیر ثبوت کے ایک بات نشر کر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر اگر وہ بات کسی بہتان کو شامل ہے تو یہ تو بہتان بھی ہے، اور بہتان کا گناہ جو ہے بہت بڑا ہے، تو وہ تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی سزا پھر جو ہے نا شریعت میں اس کی بڑی سزا بھی سخت ہے۔ اگر اخلاقی جرم کے حوالے سے کسی کے بارے میں کہہ دیا اور اس نے بھی اس کے اندر حصہ ڈال دیا، نشر کر دیا، فیس بک پوسٹ ہے اس کو شیئر کر دیا، اب جو ہے اگر پہلے شخص نے بہتان لگایا بد اخلاقی کا، بدکاری، زنا، اس طرح کا، اس نے بھی وہ شیئر کر دیا، تو جس طرح وہ پہلے شخص کو 80 کوڑے لگیں گے، اس نشر کرنے والے کو بھی 80 کوڑے لگیں گے، کیونکہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر دیکھے اس طرح کا الزام لگا دیا، بہتان لگا دیا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور ہم جو بھی بات کرتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو بھی بندہ کوئی بات کرتا ہے وہاں پر فرشتہ تیار، مستعد فرشتہ تیار کھڑا ہوتا ہے، اس کے وہ لکھتا ہے، تو ہماری ہر بات کا جو ہے نا حساب ہوگا اور ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں اس طرح کا کلام نقل کر دینا اور اس طرح کی بات نشر کر دینا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور بعض یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ نشر ہو گیا تھا، میں نے بھی کلک کر کے نا اس کو شیئر کر دیا۔ او اللہ کے بندے، تم اللہ کا ڈر تمہیں نہیں ہے کہ اس نے جو کہا بغیر تحقیق کے کہہ دیا، تم نے بھی ایسے نشر کر دی۔ بعض لوگوں کا نا وہ چالاکی ایک ہوتی ہے، وہی بہتان والی بات وہ اس کو شیئر کرتا ہے اور اوپر لکھ دیتا ہے کیا یہ بات درست ہے؟ تو یہ نا اپنے آپ کو وہ کلابی تقوی ہے نا، کلابی تقوی مطلب یہ کہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے تو سے پوچھا ہے، پھیلانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، یہ پھیلا بھی دیا اور پھر کہہ بھی دیا کہ کیا ہے درست ہے، انہیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش، یہ جو ہے نا کلابی تقوی ہے اور بالکل یہ ایک دھوکہ ہے، جائز نہیں۔ اہم ترین بات کی طرف شیخ محترم توجہ دلائی اور یہ نارمل ہے۔ شیخ تھینک یو سو مچ۔ کالر ہیں لائیو ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جی. میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا. یہ جو میری خالہ ہیں 72-73 ایئرس کی نا, اچھا ٹھیک ہے, ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے. ان کے جو شوہر ہیں ان کو بھی کوئی وفات پائے ہوئے 30-35 سال ہو چکے ہیں, اور ان لاز میں بھی اب کوئی زندہ نہیں ہے. اچھا تو وہ کہہ رہی تھیں کہ بیٹا جو میری تھوڑی سی وراثت وغیرہ جاگیریں ہیں یہ میں آپ کے نام کرنا چاہتی ہوں, ہمارے ساتھ ہی ہوتی ہیں, ہم بھی اس کا خیال رکھتے ہیں. اس طرح میرا تو بچپن ان کے ساتھ گزرا ہے نا. اچھا تو کیا اس کی شرعن اجازت ہے؟ اور دوسرا انہوں نے کہا ایک وصیت کی کہ جس طرح میں ابھی اپنے بہن بھائیوں کا جو میرے ماموں ہو گئے اور خالائیں باقی ہیں ان کا کچھ خیال رکھ دیتی ہوں, اور جس طرح میں صدقہ زکوٰۃ کرتی ہوں, تو میرے جانے کے بعد بھی آپ اس طرح ضرور کرنا. تو اس کے بارے میں بتا دیں. جی شیخ محترم کچھ پوچھنا تو نہیں چاہ رہے؟ از اٹ کلیئر؟ بہت شکریہ. محمد عبداللہ صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے. شیخ فرمائیے. ہاں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ خالہ کے ساتھ یہ صلہ رحمی کرنا, ہمدردی کرنا, یہ بہت بڑا عمل ہے, اور یہ جو بھائی ہے یہ مستحق ستائش ہے, تعریف ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ الخالۃ بمنزلۃ الام, خالہ ماں کے درجے میں ہے باقاعدہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا ہے. اس نے شاید کوئی ناحق قتل کیا تھا. تو پھر کہا کہ اب میں کیا کروں؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تیری ماں زندہ ہے, جاؤ ماں کی خدمت کرو. اس نے کہا ماں تو فوت ہو چکی ہے. تو پھر کہا کہ خالہ ہے؟ اور کہتے ہیں ہاں خالہ ہے. تو فرمایا جاؤ اپنی خالہ کی خدمت کرو, اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ معافی تجھے مل جائے گی. یعنی وہ توبہ طائب ہو کے آ گیا تھا اور اس اپنے کیے پر پشیمان تھا, مزید وہ اس کی تلافی کرنا چاہتا تھا. تو اس کا طریقہ عبداللہ ابن عباس نے یہ بتا دیا رضی اللہ عنہما. تو اب یہ جو شخص ہے اپنی خالہ کی خدمت کرتا ہے, بہت اچھا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے بہت بڑا. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ان کی خالہ ہے, تو ان کی خالہ اس کے جو بھائی ہیں کہ نہیں ہیں, اچھا اصحابہ میں سے کوئی چاچا ہے کہ نہیں, یا چاچے کے بیٹے ہیں کہ نہیں. اگر ان کی یہ بیٹے ہیں اور یہ اس عمر میں آ کے اپنی جائیداد ساری اپنے اس بھانجے کے نام کرنا چاہتی ہے, اور نیت اس کی یہ ہے کہ وہ دیگر جو میرے وارث ہیں ان کو میں محروم کر دوں اور ان ہی کو سارا کچھ دے دوں, تو یہ پھر جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اور اگر ایسی ہے کہ عمر زیادہ ہے لیکن ہے صحت مند, مزید زندگی کی امید ہے, اور کوئی بیماری وغیرہ ایسے نہیں ہے, پھر وہ اپنا مال اپنی زندگی کے اندر ہبہ کرتی ہے. تو ایک گنجائش تو نکل آتی ہے, لیکن یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے گنجائش نبی نکلتی ہے لیکن کرنا نہیں چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی صحابی آئے اور انہوں نے سارا مال خرچ کرنے کا, اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا ہے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا جب ان کی توبہ قبول ہو گئی, انہوں نے کہا میری توبہ یہ ہے کہ ان خالع من مالی, میں سارا مال جو ہے نا اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مال اپنے پاس رکھو. ایک ابو لبابہ صحابی تھے رضی اللہ عنہ, انہوں نے بھی توبہ کی اور پھر کہا میں سارا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ نہیں. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال صدقہ کرنا چاہا, تو انہوں نے کہا نہیں سارا مال نہیں, نصف کہتا نہیں, ثلث کا کہا, تیسرے حصے کا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تیسرا حصہ دے سکتے ہو. تو یہ جو خالہ ہے اپنے بھانجے کے لیے تیسرے حصے میں وصیت کرے, یا اپنی زندگی میں ابھی دے دے, ان کے نام کر دے, اس کی گنجائش بالکل ہے. باقی جو مال ہے وہ اپنے جو ان کے حقیقی ورثاء ہے انہی کو. حقیقی ورثاء میں شیخ کون کون آئے گی؟ حقیقی ورثاء میں ان کے آئیں گے کون؟ یہ جو ان کا چچا ہو سکتا ہے. اچھا, خالہ کا چچا نہیں, یہ خالہ کا چاچا, اصحبہ جو ہوگا, چاچا ہوگا, چاچا کے بیٹے ہیں, ان کے بھتیجے جو ہوئے نا وہ ہے, یہ ان کے اصحبہ رشتہ دار ہیں. ایک بات ہو گئی. جب یہ کوئی بھی نہیں ہے تو پھر یہ ذوی الارحام ہے نا, ذوی الارحام وہ ان کے رشتہ دار بنیں گے, یعنی وارث بنیں گے, یعنی کہ ماں وارث بن جائے گی. ٹھیک اس لڑکے کی جو
جو بریفلی آپ نے بتایا گنجائش کا ہلکی سی گنجائش ہے، وہ ان بعض فقہا نے ایسے کہہ دیا ہے اچھا ٹھیک، کہ سارا مال بندہ زندگی کے اندر اگر صحت مند بھی ہیں صحت مند ہونے کی صورت میں سارا، پھر وہ کہتے ہیں دے سکتے ہیں، لیکن راجع یہی ہے کہ بہتر یہ تیسرا سلوک۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ شیخ محترم۔ لائیو کالر ہیں، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی بہن شاہدہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، فرمائیے گا بہن، شکریہ کال کرنے کے لیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ مفتی صاحب سے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے۔ جی جی، میں نے خواب میں دیکھا ہے، میری کوئی عمر کوئی اس وقت 40-45 سال کی ہوگی، تو ایک نا وہ گفٹ ہوتا ہے، جو وہ گفٹ میری بہن نے کھولا ہے، وہ شادی پہ ملا ہوا گفٹ ہے، بہن نے کھولا ہے، اس نے کھول کے ایسے ٹیبل پہ رکھا ہے، تو وہ نا گرین کلر کی بیل ہے اور تازی ہے، گرین تازہ بہت پیارا کلر ہے، ساتھ اس پہ لیمن لگے ہوئے ہیں یا پتہ نہیں کچھ اور ہے، تو خوشبو بھی اس میں سے ایسی آ رہی ہے جیسے لیمن کی ہو۔ تو جو میری ساس بیٹھی ہوئی ہیں پاس، وہ کہتی یہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ تو میں نے ان سے کہا میں یہ تو میری شادی کا گفٹ ملا ہوا، میں نے کھولا ہی نہیں، تو اب یہ کھولا ہے تو اس میں سے اتنی خوشبو آ رہی تھی، وہ خوبصورت بھی بڑا تھا، تو میں اپنے کھول کے نہیں دیکھا، یا اب انہوں نے کھولا، میری بہن نے ہی کھولا، کھول کے دیکھ رہے ہیں، اس سے بڑا پیارا تھا، جب میری آنکھ کھلی تو مجھے خوشبو آ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، خواب پرانا لگتا ہے، 45 سال اس وقت عمر تھی؟ 2-3 دن پہلے آیا ہے، یعنی اس وقت آپ کی عمر 45 سال ہے؟ نہیں اس وقت تھی، اس وقت میری عمر کوئی 70 سال تھی۔ شادی کے وقت ان کی عمر شیخ 40 نہیں، 45؟ شادی کے وقت تو شادی تو 27 سال کی ہے۔ اچھا آپ کو خواب میں دیکھا خواب میں گیا ہے؟ پوچھ رہا ہوں کیونکہ انداز سے لگتا ہے خواب پرانا ہے۔ جی جی، اچھا خواب میں خواب ابھی آیا ہے، لیکن عمر خواب میں میری کوئی 40 سے 45 45 سال سال۔ ٹھیک جی ہو جی جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ شاہدہ صاحبہ لاہور سے مسجد موجود تھی، شیخ فرمائیے گا۔ 70 سال کی عمر ہے اور خواب کے اندر اپنے آپ کو 45 سال کی عمر کا دیکھا ہے، اور ایک ایسا گفٹ جو کہ شادی پر دیا گیا تھا، تو ساس کے سامنے ان کی بہن کھولتی ہیں یا یہ کھولتی ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تو شادی کی چیز تھی، میں اس کو کھول ہی نہیں پائی، اور پھر وہ ہوتی بھی ایک سبز رنگ کی بیل یا کوئی اس طرح کی چیز ہے۔ تو اب اس عمر کے اندر یہ خواب آنا، اب 45 سال کے ساتھ، یعنی اپنے آپ کو انہوں نے 45 سال کی عمر میں دیکھا ہے، تو اگر ان کی شادی 20 سے 25 سال کی عمر میں یا اس دوران 27 سال کی عمر میں ہو گئی تھی، تو 45 سال کے بعد ان کی زندگی میں یا کوئی ان کی اولاد کی شادی کا مرحلہ، یعنی اس وقت ان کی کوئی بیٹی یا بیٹا اگر کوئی 18-19 سال کا ہو چکا ہو تو اس کی آگے اولاد کی شادی، یہ اس کی طرف اشارہ تھا۔ یعنی یہاں پر جو شادی کا گفٹ ہے نا، دراصل جو کھولا نہیں ہے انہوں نے، تو یہ اولاد ہے۔ شادی کا گفٹ وہ ابھی تک ویسے کا ویسا گویا کہ ان کی کوئی سی اولاد کی طرف اشارہ تھا جو کہ اس وقت کنواری تھی، یعنی نہ کھولنا گویا کہ وہ بالکل کنواری تھی، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو اس کے آگے شادی کی طرف اشارہ تھا، زندگی کا کوئی نیا مرحلہ۔ اور آج ان کی اولاد اگر ہے اور شادی شدہ ہیں تو انشاءاللہ ان کی آگے وہ خیر و برکت کی طرف ہی اشارے تھے، تو یہ اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور کوئی ایسا معاملہ اب اگر ان کو یہ دکھایا گیا ہے نا، کوئی ایسا معاملہ جو شادی سے جڑا ہوا ہو، بہت پرانی چیزیں، بعض دفعہ جو ہے نا وہ وعدے وعید کر کے بھول جاتے ہیں، فراموش ہو جاتے ہیں، کوئی چیز دوبارہ یاد آئے، اور وہ پرانی چیز جو کہ اگر شوہر ان کے حیات ہیں، پتہ نہیں حیات ہیں یا نہیں، یہ نہیں بتایا، تو ان کے شوہر سے ریلیٹڈ کوئی چیز اب بھی ان کو ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، بعض دفعہ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اگر حیات ہیں، اور اگر حیات نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، لیکن ان کے ساتھ جڑی ہوئی کوئی چیز، کوئی یاد، کوئی خیر اور برکت، وہ اب بھی ان کو ملنے کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ، شوہر کے ساتھ جڑی۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ شیخ محترم۔ اگین کالر ہیں لائیو ہمارے ساتھ، جی السلام علیکم۔ سمینہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمینہ صاحبہ آپ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ جی جی، السلام علیکم۔ جی جی شکریہ کال کرنے کے لیے، فرمائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمائیے۔ یہ میری خواب ہے کہ میں سنگل عورت ہوں، میری اپنی اولاد کوئی نہیں ہے۔ اچھا
تو ایک چھوٹا سا تعلیمی ادارہ میں جہاں پر میں عصری تعلیم کے ساتھ ہیں بچوں کو قرآن میں پڑھاتی ہوں, قرآن کی ٹیچر ہوں, سائنس ٹیچر ہوں. اچھا ماشاء اللہ. تو میں نے نا خواب دیکھا کچھ دن پہلے, تو ایک نا کمرہ ہے بہت بڑا, جی جی, تو وہاں پر پیچھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے. اچھا. تو کمرے میں جو کمرہ بھی اچھا ہے, ویل ڈیکوریٹڈ, میں خود بھی ویل ڈریس ہوں, سفید رنگ کی بڑی سی چادر میں نے اوڑھی ہوئی. میری پیچھے بیک میں نا وہ وائٹ بلیک بورڈ ہے, تو آگے جو ہے وہ ٹیبل چیئر ٹیچر کی جو رکھی ہوتی وہ ہے. تو میں نا بورڈ کے اوپر فارم میں لکھنے لگتی ہوں اس کے قرآن پاک سے, تو وہ لائٹ جل جاتی ہے. پھر میں لکھنے لگتی ہوں تو میں کہ موبائل سے دیکھتی ہوں, موبائل سے بھی لکھے جاتے ہیں, پھر بھی لکھے جاتے ہیں. پھر میں نا بچوں کو کہتی ہوں آپ نا بک نکالے وہاں سے لکھ لیتے ہیں, تو وہ بھی لکھے جاتے ہیں. تو میرے ہاتھ نا پنک کلر کا چوک ہے, وہ لچکدار ہو جاتا ہے. تو اسی لمحے نا میری بڑی سسٹر تو وہ اس دروازے سے انٹر ہوتی ہے اس کمرے میں, تو ان کی نا حالت خستہ حال ہے. تو ان کے پاؤں میں نے بھی شاید رائٹ والا پاؤں ہے, اس میں نا ایک بڑا سا کیل کا, کیل کی شکل نہیں ہے جس میں انگلی میں ہوتی ہے نا, اس اتنا موٹا کیل ہے. تو وہ پاؤں میں لگا, تو ان کا جو پاؤں ہے نا وہ خون آلودہ ہے. اچھا جی. تو وہ میں نا بڑی پریشان ان کو دیکھ کے, تو وہ باجی میں نا میری استاد بھی ہیں, مجھ سے بڑی ہیں. اچھا وہ نا اس میرے کمرے میں نا پیچھے چلی جاتی ہیں, تو پیچھے وہ نیچے بیٹھ جاتے, میں اپنے ناراض ہوتی ہوں کہ ابا جی نیچے کیوں بیٹھے ہیں. تو وہاں بھی چوکی کے بگا جاتے سے پاؤں خون آلود ہے, تو ان کے بچے پیچھے بیٹھے ہوئے, تو وہ فاٹ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. اچھا جی, تو ٹھیک. وہیں پر میری نا خواب ختم ہو جاتی. آپ کی یہ بہن وہی تو نہیں جو ناراض ہو کر کبھی گئی تھیں آپ کے پاس سے؟ ناراض تو میرے پاس ساتھ کام, ایک دفعہ گئی تھی ناراض ہو کے, کام بھی میں سے ناراض ہوتی ہوں, میری بڑی سسٹر ہے. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سمینہ صاحبہ آپ نے ہمیں کال کی, لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھی. شیخ فرمائیے خواب کی تعبیر. یہ بہن کا میں نے اس لیے پوچھا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ خاتون جو ہیں وہ مجھ سے واٹس ایپ پہ بھی کچھ خواب پوچھتی ہیں, اچھا اچھا, اور کچھ اس طرح کی ملتی جلتی. وہ بہن کا انہوں نے ایک دو دفعہ بتایا تھا اچھا کہ وہ میرے ساتھ رہتی تھیں, اور پھر وہ ناراض ہو کے چلی گئیں, اور مجھے بڑا بھی افسوس بھی ہے. تو پھر انہوں نے اب انہی کو دیکھا ہے کہ ان کے پاؤں کے اندر وہ کیل بھی ہے, اور وہ ان کے پاس آتی ہیں. اور پہلے والے جتنے مناظر ہیں, چونکہ یہ سنگل ہیں اور یعنی پڑھاتی ہیں اسکول کا بھی, اور دینی تعلیم بھی پڑھاتی ہیں, اور انہوں نے اپنے سامنے بیک سائڈ پہ وائٹ بورڈ دیکھا ہے, آگے بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, اور سفید چادر بھی اوڑھی ہوئی ہے, اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے, اور بولا کہ ویل ڈریسڈ تھی, ویل ڈریسڈ بھی ہیں. تو یہ ان کی یہ جو عمر ہے نا, یعنی بڑی عمر کی ہیں, اور ماشاءاللہ جو تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے, صرف دنیا کمانے کے لیے انہوں نے عصری تعلیم نہیں رکھی بلکہ دینی تعلیم بھی ساتھ موجود ہے. تو یہ دونوں دین اور دنیا کے جمع ہونے کا اجتماع بین الحسنیین کو, یہ دو جو ہے نا اچھائیاں ان کو مل رہی ہیں, دین اور دنیا دونوں کی. اسی لیے تو یہ ڈریس کا اچھا ہونا اور پھر سفیدی, یہ دونوں دین اور دنیا دونوں کی علامت ہے. وہ جو بہن آئی ہیں نا, بہن کے پاؤں کے اندر کیل بھی ہے, پھر وہ ان کے کمرے میں بھی آتی ہیں, اور یہ دراصل وہ بہن ان کو شاید ان سے کوئی مالی طور پر کوئی اس طرح کے تعاون کی ضرورت ہو, تو یہ ان کا تعاون کر دیں. اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے, تو یہ ان کے ساتھ اچھائی کریں. بعض دفعہ اگر وہ کبھی ناراض ہو کر بھی گئی تھیں اپنے رویے کی وجہ سے, یا کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے, تو یہ ان کو معاف کر دیں. ٹھیک ہے, تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے, صلہ رحمی کی طرف. بہت شکریہ. شیخ محترم مفتی عبدالعلی خان صاحب, شیخ کمنٹ سیکشن میں سوالات کی جانب پڑھیں گے. ملک جمیل صاحب لکھتے ہیں, جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے کہ اگر نماز کے دوران سجدہ سہو واجب ہو اور سجدہ نہ کریں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اور جو دوسرا ان کا حصہ ہے, بیسیکلی دو ان کے کمنٹس جو اس وقت موجود ہیں, انہوں نے لکھا یہ ہے کہ میں بنت خلیل گجرانوالہ سے ہوں, بھائی میرے جون سے پیپر بھی شروع ہو رہے ہیں, مفتی صاحب سے دعا بھی کروا دیں, اور بیسیکلی ان کے ایگزامز ہیں فرسٹ ایئر کے, اور وظیفہ بھی کوئی بتا دیں, پیپر کے نمبرز بہت اچھے آ جائیں. شیخ فرمائیے. جی اچھا, جو پیپر ہو رہے ہیں, امتحانات ہیں, اس سلسلے میں تو سب سے بنیادی چیز جو اہم ہے وہ ہے محنت, انشاءاللہ, اور رٹا بھی ہے, اور یاد کرنا, یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ لازم ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو امتیازی کامیابی نصیب فرمائے. اور ہمارے بھائی شیخ اجمل بھٹی صاحب وہ دعا بتاتے ہیں
بطور خاص اس طرح مقصد کے لیے جی سر وہ کہتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ ہر وقت پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے، اور بطور خاص جب وہ پیپر دینے کے لیے بیٹھ جائیں اس وقت بھی یہ پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ۔ محنت لازمی کرنی ہے، محنت تو لازم ہے، پہلے اس کے لیے بنیاد ہے انشاءاللہ سر۔ فرمائیے سر سوال۔ اور جو دوسری بات ہے کہ سجدہ سہو لازم ہو گیا تھا، اب سجدہ سہو کسی واجب کے چھوڑ دینے سے، واجب کی تاخیر سے، رکن کی تاخیر سے، یا کسی شک کی بنیاد پر تو یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ایسی کوئی صورتحال ہو تو پھر آپ سجدہ کریں، تو سجدہ جب نہیں کیا ہے تو یہ نماز ناقص ہو گئی، تو اس کے اندر نقص ہے، اس کے اندر کمی ہے۔ تو اگر وقت گزر چکا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لیکن اگر شیخ وقت نہیں گزرا، وقت نہیں گزرا ہے اور پتہ چل گیا اسی وقت ہی قبلہ رخ ہو کے اور وضو کی حالت میں ہے، 2 سجدے کرے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سلام پھیرے۔ شیخ سجدہ صاحب کے لیے وضو ہونا لازمی؟ بالکل، کیونکہ وہ نماز کا حصہ ہے نا، ٹھیک ہے سر۔ تو نماز کا جب حصہ ہے اور نماز کی درستی کے لیے، نماز کے اندر جو نقص آ گیا ہے اس کو کرنے کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے، تو نماز کا حصہ ہے، باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا، ساری جو کیفیات اور شرطیں اور آداب ہیں وہ نماز ہی کی ہے۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین یہاں پر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ کی بہت سے سوالات ہیں یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں، اور ایز ویل ایز کالر بھی کافی اس وقت کیو میں ہے، کوشش کریں انہیں شامل کریں، ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، آپ کی جانب سے سوالات بھیجے گئے ہیں، ان کی جانب پڑھتے ہیں۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم سوال موصول ہوا ہے، ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں جی، کچھ ڈیٹیل ہے سوال کی، کیو آر کوڈ کے ذریعے سے رقم کو وصول کرنا، اس کے اندر ہوتا یہ ہے کمپنی کی طرف سے آپ کو بونس دیا جاتا ہے، کیو آر کوڈ ہوتا ہے، اس کو اسکین کریں، آن لائن پیمنٹس ہوتی ہیں یا کیش ہوتی ہیں، آن لائن پیمنٹ اگر آپ کیش کی آن لائن پیمنٹ کی صورت میں کرتے ہیں آپ تھرو آؤٹ کسی بھی بینک کے، لیکن آپ کیو آر کوڈ اسکین کرتے ہیں تو 1000 روپے کے پیچھے دکاندار کو 2.5 روپے کے قریب ٹپ ملتی ہے کمپنی کی طرف سے انعام کے طور پر، فار ایگزامپل۔ اسی طرح لاکھ کے پیچھے بھی اوبویسلی ایک اماؤنٹ بن جاتی ہے۔ تو پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، میں نے کیو آر کوڈ لگایا ہوا ہے، کیا کیو آر کوڈ کے تھرو جو قیمت وصول کرتا ہوں اور جو ٹپ مجھے کمپنی دیتی ہے وہ ٹپ سود کے معاملے میں تو نہیں آئے گی کہیں نہ کہیں شیخ؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، یہ جو صورت بتائی گئی ہے تو جو شرعی قواعد ہیں ان کو دیکھ کر اس کے اندر کوئی ممانعت یا ناجائز ہونا معلوم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جائز ہے، کمپنی کی طرف سے اس بندے کو یہ انعام ملتا ہے، اور کمپنی کے ذریعے سے جو یہ پیسے بھیجے جاتے ہیں، لیے جاتے ہیں، تو کمپنی کو یہ وہ اپنا فائدہ وہ حاصل کرتے ہیں، اور اپنا وہ جو ان کا ہوتا ہے ٹیکس یا فیس وہ وصول کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو بھی اس میں سے کچھ حصہ دیتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ سر بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ شیخ محترم آپ کی جانب بڑھیں گے، شیخ خوابوں کی تعبیر ہے اس وقت، اس کی جانب بڑھیں گے۔ ہمارے سامنے آئیڈیز تو بہت زیادہ ہیں، سوالات کون سا پوچھا جائے اور کون سا نہ۔ ہماری بہن ہے، لکھتی ہیں، ایان علی کے نام سے آئی ڈی ہیں، لکھتی ہیں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مجھے خواب آیا ہے کہ میں اسلامیات کے پیپر حل کر رہی ہوں اور انگلش کا مجھ سے پیپر حل نہیں ہو رہا، اور میری بہن نے سارے پیپر حل کر لیے ہیں اور میں اس سے پوچھ رہی ہوں کہ مجھے بھی کروا دو، اس کی تعبیر کیا ہے شیخ؟ اسلامیات کا پیپر حل کرتے کرتے ان کو انگلش کا پیپر حل نہیں ہو رہا جی، پیپر اسلامیات کا حل کر رہی تھی لیکن انگلش کا نہیں ہو رہا، بہن کے سارے ہو گئے، اور پھر بہن سے مدد بھی مانگ رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑے، یا دنیا کے اندر یہ دنیاوی امتحانات ہیں، کیونکہ اسلامیات کی ناکامی نہیں ہے یہاں پر انگلش کے پیپر کی ناکامی ہے، تو دنیاوی معاملات کے اندر ان کو کسی آزمائش اور امتحان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کے لیے ان کی بہن یا ان کے گھر کے دیگر افراد ان کی مدد کی ضرورت ہوگی، اور وہ مدد کریں گے بھی انشاءاللہ۔ شیخ محترم سیف خان کے نام سے آئیڈیا لکھتی ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है अली भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र जी। सैफ साहब आगे माशाल्लाह दुआएं काफ़ी दी हैं आपको और मुफ्तियान कराम को खैर वाली ईमान वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुमा आमीन जी, जज़ाकल्लाह। शेख ख्वाब पूछ रहे हैं, लिखते हैं जी मेरा सवाल है कि शेख मोहतरम वालिदा मोहतरमा अब असर के वक्त सोई हैं, उनको ख्वाब आया है कि अम्मी जान आटा गूंद रही हैं और मेरी अम्मी जान की बहनें बहुत ज़्यादा आई हैं और मैं अपनी अम्मी को कहता हूँ कि आप इतना ज़्यादा आटा क्यों गूंद रही हैं, तो अम्मी कहती हैं कि लोग भी तो बहुत ज़्यादा हैं। ये ख्वाब से है और उन्होंने एक एडिशनली चीज़ लिखी है, शामिल करना मुनासिब है या नहीं शायद इसी से रिलेट ना कर जाए। लिखा यह है कि मेरे बड़े भाई का 12 जून को FIA का टेस्ट भी है और ये रिसेंटली ख्वाब आई है। ये जो टेस्ट है ना, ये उस टेस्ट में इंशाल्लाह किसी अच्छी खबर की तरफ इशारा है इंशाल्लाह, क्योंकि ये जो आटा गूंदना है ना, अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं जब ट्रीट पड़ जाती है ना, जी आपकी अली भाई शादी हुई हमें ट्रीट खिलाएं, जी बिल्कुल, किसी को तो आपने वलीमे पे बुला लिया, किसी को बुलाया लेकिन वो जा नहीं सके, किसी को आप यहाँ पर ट्रीट दे दें। जी तो ऐसे ही किसी के घर में कोई कामयाबी, कोई इम्तिहानात के अंदर कामयाबी हो, बिल्कुल तो कुछ लोग तो करते हैं जी कि चलो होटल में जाकर ट्रीट देते हैं। हाँ जी, लेकिन माएँ जो होती है ना, वो अपनी खुशी अपने घर में मनाती हैं। तो ये घर के अंदर किसी अच्छाई की खबर है और इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा ख्वाब है। रिज़्क यानी जब वो वहाँ पर उनको उस टेस्ट के अंदर कामयाबी मिलेगी तो बदले में क्या आएगा? खैर बरकत और रिज़्क ही आएगा। और उससे पहले जो है ना, जब वो कामयाबी होगी फिर ये अपने रिश्तेदारों को भी मदऊफ करेंगे और घर के अंदर एक फंक्शन और तकरीब होगी इंशाल्लाह, उसका समा बन जाता है। बिल्कुल ये अच्छा ख्वाब है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इनके लिए ख्वाब जो है बाइस बरकत करे और खैर माशाल्लाह इसके अंदर हो। बहुत शुक्रिया शेख मोहतरम। शेख मोहतरम लाइव कॉलर हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मे हाफिज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए फैसलाबाद से। फरमाइए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए बहन, शुक्रिया कॉल करने के लिए। भाई आज के मिसाल से मेरा ख्वाब था, मैंने पूछना, मेरे ना अब्बू बहुत हो चुके, तो मेरे बड़े भाई ने ख्वाब में देखा अब्बू को जी, तो वो ना मोटरसाइकिल में बैठे, तो भाई उनके पास जाके पूछते वो आप कहाँ जा रहे हैं? तहज्जुद का टाइम है, अब्बू कह रहे हैं फजर पढ़ने जा रहे हैं। तो भाई कहते कि अभी तो तहज्जुद का टाइम है अब्बू, अभी नहीं जाए। तो अब्बू कहते अच्छा मुझे तुमने मोटरसाइकिल से नहीं जाने देना। तो फिर अब्बू मोटरसाइकिल से ना भाई मोहब्बत से अब्बू को उतार लेते हैं, तो भाई का हाथ पकड़ के कहते चलो फिर हम चल के जाते हैं, तो फिर मेरे साथ ही चलो नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में। ठीक है बहुत शुक्रिया। वालिद साहब आपके नबीना थे ना? हाँ जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। उम्मे हाफिज साहब हमारे साथ मौजूद थी फैसलाबाद से। इन्होंने एक दफ़ा सुबह वतन में ख्वाब पूछा था बड़ी देर पहले। अल्लाह शेख माशाल्लाह, मुझे याद है कि वालिद साहब अल्लाह ताला आपके जो ये जो हाफिज़ा है इसको और मजबूत करे। शेख हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा और हम टिप आपसे लेंगे खास कि माशाल्लाह अल्लाह ताला बरकतें दे। जी शेख आमीन। तो वालिद साहब एक तो फौतशुदा हैं और दूसरा वो नबीना भी थे हकीकत में। तो उनको ख्वाब के अंदर मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा है और जा भी कहाँ रहे हैं? मस्जिद के लिए। और ये तो एक बड़ी अच्छी अलामत है इंशाअल्लाह कि वो जो जिस चीज़ की कमी थी दुनिया के अंदर उसका मुतबादल अल्लाह ताला ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छाई की सूरत में इंशाअल्लाह अता किया है। और मोटरसाइकिल पे सवार देखना ये इंशाअल्लाह एक अच्छी अलामत है। और फिर तहज्जुद के लिए मस्जिद के लिए जाना ये मज़ीद अच्छाई की अलामत है कि उनकी वो जो दुनिया की नमाज़ें थीं, जो उनकी दुआएं वो करके गए हैं, वो इंशाल्लाह उनको वहाँ भी फ़ायदा दे रही हैं। यहाँ पर बेटा मिला है, बेटे ने कहा चलो हम दोनों इकट्ठे चलते हैं। ये उन्होंने पकड़ लिया, बेटे का बाजू आप भी चलो फिर साथ। अब जो है ना वो अपनी असल कैफियत में है कि जहाँ नज़र नहीं आता था तो बेटे ने बाजू पकड़ा है और दोनों मिल के जो है ना वो मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा वो बाद में अपनी यानी वालिद साहब के लिए दुआएँ, उनके लिए ये नमाज का जो सिलसिला है, सदक़ात व खैरात का, ये उन तक पहुँचने की तरफ इशारा है। यहाँ परेशान ना हो कि फौतशुदा ने हाथ पकड़ा है या दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, कहाँ जा रहे हैं। अगर वीराने की तरफ जाएं यूँ किसी फौतशुदा के साथ फिर मामला होता है थोड़ा सा ख़तरे वाला, थोड़ा सा संजीदा, यानी जिसमें कोई बीमारी या कोई इम्तिहान और आजमाइश का मामला हो सकता है। लेकिन यहाँ मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, नमाज के लिए जा रहे हैं, तो वो जो सिलसिला वालिद साहब का था ज़िंदगी में ये इंशाल्लाह औलाद भी उसको जारी रखेगी और उन तक ये मामला पहुँचता रहेगा। बहुत शुक्रिया शेख मोहतरम मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब। शेख मोहतरम सवाल है मोहम्मद उसामा के नाम से आईडी है, लिखते हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है कि जब इमाम सूरह फातिहा के बाद दूसरी सूरत की तिलावत शुरू कर दें
تو ابھی مقتدی کی سورہ فاتحہ رہتی ہو تو مقتدی کیا کرے گا اس صورت میں شیخ؟ مقتدی سورہ فاتحہ مکمل کرے گا. اچھا ٹھیک ہے. چاہے امام صاحب نے دوسری صورت شروع کر لی ہے، قرات کر رہا ہے، باہر صورت یہ اپنی صورت مکمل کرے گا سورہ فاتحہ. اچھا ہاں جی، کیونکہ اس کے بغیر اس کی رکعت نہیں ہوتی، اس کی نماز نہیں ہوتی، تو یہ تو پڑھے گا ہی پڑھے گا. انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. شیخ محترم سوالات ایڈ کرتے چلوں مزید. پوچھا یہ کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے صبر اور خون ریزی سے گریز کا آج کے عدم برداشت والے معاشرے کے لیے کیا پیغام ہے؟ اور آج کا شیخ اگر میں ذکر کروں اس وقت سنیریو صرف عید کے 3 روز کا ذکر کروں، میرے سامنے سے کیا کیا خبریں گزری. کہیں پر اپنے سسر کو قتل کر دیا، کس کے پیچھے 3300 روپے کے پیچھے صرف اور صرف. ایک جگہ پر قیمے کے پیسے قیمہ کروایا، پیسے اس نے ادا بولا میں نے نہیں کرنے، وہ پیسے لینے اس کے گھر گیا، اس نے باہر اندر پسٹل لا کے اس کو قتل کر دیا کہ تم نے میرے سے مانگا کیوں. یہ 3-4 خبریں ایسی تھی جس کے اندر صرف اور صرف عدم برداشت کا معاملہ شامل تھا. شیخ ہمارے معاشرے کو بہت ضرورت ہے شیخ اس کی، اس بارے میں رہنمائی فرمائیے. اللہ اکبر. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین نہایت جلیل القدر صحابی جی، اور نہایت باحیا، ایسے باحیا صحابی کہ ملائک بھی ان سے حیا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ران کا جو اگلا حصہ ہے گھٹنے کے پاس والا وہ ننگا تھا، تو وہ ایسے ہی رہا. تو اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ آئے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حصہ ایسا ہی تھا، اس کے اوپر کپڑا نہیں تھا. جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنبھل گئے اور اس جگہ کو آپ نے چھپا لیا اور فرمایا کہ میں کیوں نہ حیا کروں اس شخص سے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو نہایت جلیل القدر صحابی، غزوات کے اندر ان کی سخاوت اور ان کا انفاق بے حد زیادہ. جی ٹھیک ہے. یہ جیش العسرہ غزوہ تبوک کے اندر جو نہایت مشکل غزوہ تھا، اس کے اندر انہوں نے ایک دفعہ 300 اونٹ جو ہے نا وہ اللہ کے راہ میں دے دیے. 300 اونٹ اور دینار، ہزاروں دینار یہ انہوں نے دے دیے اس غزوے کے لیے. یہاں تک کہ یہ کہا گیا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس کو ضرر نہیں ہوگا، اس کو نقصان نہیں ہوگا. یعنی اتنی بڑی نیکیاں انہوں نے کر دی ہیں. مدینہ منورہ کے اندر پانی کی ضرورت تھی تو انہوں نے کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے اسے وقف کر دیا. تو غنی تھے، سخی تھے، جواد تھے اور مسلمانوں کے کام آنے والے تھے. تو اب جب یہ بلوائی جمع ہو گئے اور انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا اور مختلف علاقوں سے وہ آئے تھے 1000 کی تعداد میں، یہ فتنہ گر اور بغاوت کرنے والے. مدینہ منورہ کے اندر اس وقت صحابہ کی جمعیت نہیں تھی، حج پہ گئے ہوئے تھے اور مختلف اس طرح واپسی ابھی نہیں ہوئی تھی. یہ 18 ذو الحجہ کے لگ بھگ کا واقعہ ہے، تو ابھی واپسی ہوئی نہیں تھی تو یہ پیش آیا. تو مدینہ منورہ کے اندر یہ بلوائی جمع ہو گئے اور انہوں نے شہید کیا. تو لوگ آئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادے آئے کہ ہم ان لوگوں کے خلاف لڑتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، لڑنا نہیں ہے، اور ان کو نصیحت کی، ان بلوائیوں کو، بغاوت کرنے والوں کو نصیحت کی کہ اے اللہ کے بندو، تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کسی بھی مسلمان کا خون حلال نہیں ہوتا کسی کے لیے مگر 3 چیزوں کی وجہ سے اس کا خون حلال ہو جاتا ہے. وہ ایک یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے، شادی شدہ ہونے کے بعد وہ بدکاری کرے، زنا کرے، یا کسی کو ناحق قتل کرے تو اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. تو میں تو اسلام لانے کے بعد جو ہے میں اسلام پر قائم رہا ہوں، اسلام کی مدد کرتا رہا ہوں، اسلام کے لیے لڑتا رہا ہوں،
اور جو ہے میں نے تو بدکاری اسلام تو کیا جاہلیت کے زمانے میں بھی میں نے بدکاری سے اجتناب کیا ہے، تو کس بنیاد پر تم مجھے قتل کرتے ہو؟ اور میں نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا، تو تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ لیکن وہ ظالم لوگ یہ چڑھ دوڑے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں شہید کر دیا کہ آپ روزے سے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ کا خون جو ہے اس جگہ پہ گرا تھا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اس جگہ پہ آپ کا خون گرا تھا۔ تو بہر صورت نہایت بردبار، حلیم اور اسی طرح شفقت کرنے والے یہ جو ہے نا شخص تھے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی آپ کی نکاح میں تھی، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کی وفات ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی ان کی نکاح میں دے دی، اور جب ان کی بھی وفات ہو گئی فرمایا اگر کوئی اور بیٹی میری ہوتی نا تو میں ان کو بھی ان کے نکاح میں دے دیتا، یکے بعد دیگر دو بیٹیاں۔ تو یہ ایسی شخصیت، تو بلوائیوں نے آپ کو شہید کر دیا، لیکن انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، انہوں نے ان کے خلاف علم یعنی کہ قتال کا نہیں بلند کیا، کہتے یہ سمجھ جائیں گے لیکن وہ نہیں سمجھے، اور اس کے بعد جو فتنہ شروع ہو گیا امت کے اندر ان کی شہادت کی وجہ سے، تو وہ بہت بڑا، تو بہت عظیم تھے رضی اللہ عنہ و ارضاہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو بردباری ہے، برداشت ہے، یہ اپنائیں۔ یہ قتل و قتال، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل کر دینا، یہ قتل کو انہوں نے ایسے سمجھ لیا ہے کہ ایک مکھی کو مارنا نہیں۔ اللہ کے بندو، یہ قتل جو ہے اب قتل مسلم، وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم، جو کسی مومن کو قصداً عمداً قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے اوپر اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پر، اور اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو یہ جو ہے نا قتل کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، اکبر الکبائر میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، قتل سے، ناحق قتل ناحق سے اور گناہوں سے۔ آمین، جزاک اللہ۔ اور خود میں برداشت لے کر آئیں، صبر لے کر آئیں، انشاءاللہ بہت کچھ آپ بھی حاصل کر لیں گے۔ بے صبری ہو کر انسان بہت چیزیں کھو جاتا ہے زندگی میں۔ پریکٹیکل کر لیں، پریکٹیکل جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر کی تلقین کیوں کی، صبر کرنے والوں کے لیے انعامات کا اعلان کیوں کیا۔ شیخ محترم آپ کی جانب بڑھیں گے مفتی صاحب۔ سوال یہ ہے، خواب پوچھی گئی ہے، ملک جمیل کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں جی السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ میری والدہ کو اکثر خواب میں سانپ نظر آتا ہے، اور سانپ جو ہے بہت ڈراؤنا، اس کی تعبیر کیا ہے شیخ؟ سانپ ڈراؤنا ہو تو اگر حملہ بھی کرے، اٹیک بھی کرے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ شادی شدہ ہیں، اولاد والی ہیں، تو بعض دفعہ بیٹے کی طرف سے بھی کوئی بیٹے کی نافرمانی یا بیٹے کی گستاخی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ لیکن ضروری نہیں، بیٹا اگر ماشاءاللہ تابع دار ہے، فرما بردار ہے اور والدہ کا خدمت گزار ہے، تو یہ بیٹے کی طرف نہیں، پھر یہ کسی اور طرف اشارہ ہے جو کہ ان کے گھرانے پر نظر رکھے ہوئے ہو یا کوئی نقصان پہنچانے کا اس کا ارادہ ہو۔ لیکن جب تک اس نے کہا کچھ نہیں ہے، اس نے ضرر پہنچایا نہیں ہے اور نقصان کرنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے، تو یہ صرف تنبیہ ہے، الارمنگ ہے کہ محتاط رہیں، دعاؤں کا ذکر اذکار کا اہتمام جاری رکھیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ شیخ محترم سوال ہے، نبیلہ کے نام سے آئیڈیا لکھتے ہیں جی میں نے اپنے آپ کو خواب میں اڑتے ہوئے 4 بار دیکھ چکی ہوں، پلیز اس کا مطلب بتا دیں، کبھی اسکول میں، کبھی گھر کی چھت پر۔ میں 16 سال کی ہوں اور 10th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس عمر میں بعض دفعہ انسان کے جو ہے نا وہ خیالات، تصورات بہت اونچے ہوتے ہیں۔ میں میٹرک کر لوں گی، میں ایف اے کر لوں گی، یہ کر لوں گی، یعنی بعض دفعہ نا انسان محنت کی بجائے کچھ تصورات کے اندر زیادہ رہتا ہے۔ جی بالکل۔ اگر یہ اس طرح کی بیٹی ہیں، اس طرح رہنے والی ہیں، تو اپنی کتابوں پر، اپنی تعلیم پر فوکس کریں، اس طرح کے خیالات کو چھوڑیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یوں 4 مرتبہ انہوں نے اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے، تو ان کی زندگی میں ابھی آغاز ہے، تعلیم کا بھی آغاز ہے، عمر بھی اس طرح کی ہے، تو آگے 4 مراحل، اب دیکھیں میٹرک کے بعد کالج میں جاتے ہیں، کالج کے بعد پھر یونیورسٹی میں جاتے ہیں،
3 مرحلے تو یہی ہو گیا. اور یونیورسٹی کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے جاب کا. یس یس. اور جاب پلس شادی بھی. یہی معاملات ہوتے ہیں. تو یہ 4 مراحل ان کی زندگی کے تعلیم یعنی اسکولنگ پوری ہوگی, پھر کالج سے یونیورسٹی, پھر آگے جو ہے نا شادی اور جاب. تو یہ انشاءاللہ اس حوالے سے اچھا ہے. ہر مرحلے کے اندر کامیابی, لیکن شرط یہی ہے تصورات کی دنیا میں رہنے کی بجائے فی الحال کتابوں پہ فوکس کریں, محنت کریں, دعائیں جاری رکھیں. انشاءاللہ ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. بہت شکریہ شیخ محترم. شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب, ثنا عابد صاحبہ لکھتی ہیں کہ اگر بعض لوگوں کی سازشیں کامیاب ہو جائیں یا انسان کو یقین ہو جائے کہ فلاں شخص کی وجہ سے مشکل آئی ہے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ظلم یا غلط کام سے راضی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قاعدہ بتا دیا ہے کہ اللہ کفر پر راضی نہیں ہوتا بندوں کے لیے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں پر بھی راضی نہیں ہوتا اپنے بندوں کے لیے. جی. تو ظلم, زیادتی, یہ سارے جرائم ہیں, اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی نہیں ہوتا. ہاں, یہ سارے کام دنیا کے اندر ایک پتہ بھی جو ہلتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن اور مشیت اور ارادے سے ہوتا ہے. ارادہ اور چیز ہے, اور اسی طرح رضا جو ہے کسی چیز پر راضی ہونا وہ اور چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں پہ راضی نہیں ہوتا, نیکیوں پہ راضی ہوتا ہے. البتہ گناہ, نیکی, یہ سب اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ قادر مطلق ہے. دنیا کے اندر جو چیز بھی ہوتی ہے, واقع ہوتی ہے, وہ اللہ کے ارادے کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی. تو ارادہ اور جو ہے نا رضا الگ الگ چیز ہے. تو جو لوگ ظلم کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, یا کسی کو اذیت دیتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے افعال پر ہرگز راضی نہیں ہے. بالکل سر, بہت شکریہ شیخ محترم. ناظرین کرام, پروگرام کا اختتام ہو چکا ہے. آپ کی جانب سے کافی سوالات تھے اور کافی کالز تھیں. کوشش کی کہ تمام تر لوگ جو شامل ہونا چاہے اس کو ہم شامل کر سکیں, لیکن ممکن نہیں ہوتا. 2 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے, سوالات بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور خوابوں کی تعبیر خاص طور پر سیگمنٹ ایسا ہے کہ اس کے اندر تو سوالات ختم ہوتے ہی نہیں, خوابیں ختم ہی نہیں ہوتی, کیونکہ خوابیں ہر شخص کو بہت زیادہ آتی ہیں. تو ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. سب سے پہلے جی ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب بہت شکریہ تشریف آوری کا, بہت کچھ الحمدللہ سیکھنے کو ملا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی خاص حفاظت میں رکھے. اور ان کے ساتھ موجود رہے جی فضیلت الشیخ محمد ہاشم یسمانی صاحب. شیخ محترم جزاک اللہ پروگرام میں شرکت کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہمیشہ کی طرح. جزاک اللہ خیر. ناظرین کرام, پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, لیکن ایک چھوٹی سی ایک بات ہے آپ سے شیئر کرنی ہے. دل کی بات ہر پروگرام میں آپ سے کرتے ہیں کہ 1 منٹ کے لیے تصور کیجئے کہ آپ زندگی بھر مال و دولت کماتے رہتے ہیں, اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے, آپ بیمار ہوتے ہیں, بیماری کی پرواہ نہیں کرتے, آپ صرف اور صرف مال کماتے ہیں. مال کماتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اوبویسلی کماتے ہیں, یا اپنے لیے کماتے ہیں, کس کے لیے؟ آپ مال کمانے کی غرض سے اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اب آپ بیٹھتے ہیں, ایک وصیت نامہ آپ کے سامنے ہے, اس کو دیکھتے ہیں, جب لکھتے ہیں سب کے نام موجود ہوتے ہیں. آپ کے بچوں کے ہوں گے, آپ کی بیٹی, آپ کے بیٹے کے, آپ کے بھائیوں کے بھی ہو سکتے ہیں, مائٹ بی پاسبل, آپ کی مسز ہیں ان کا بھی ہوگا, لیکن آپ صرف ایک شخصیت آپ ہیں جن کا نام اس وصیت نامے میں شامل نہیں ہے, اس لسٹ میں شامل نہیں ہے جن میں مال تقسیم ہوگا. پوری زندگی ہم لگا دیتے ہیں دوسروں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے. تو ہم اپنی جو آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے جو ہم نے اکٹھا کرنا ہوتا ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں. کوشش یہ کرنی ہے, آج سے آپ نے عہد یہ کرنا ہے کہ اپنے آخرت کی زندگی کے لیے کچھ اکٹھا کرنا ہے. اکٹھا کیسے کرنا ہے؟ نماز, سب سے پہلی چیز نماز ہے. آپ نے نماز کو ادا کرنا ہے, وقت پہ نماز ادا کریں. کوئی ایسا شخص ہے جس کا دل ٹوٹا ہے, اس کے جوڑنے کی کوشش کرنی ہے. کوئی ایسا شخص ہے جو لاغر ہے, جو کچھ کر نہیں سکتا, اس کی مدد کرنی ہے. ایک ایسا شخص ہے جو دین سے دور ہے, تو آپ کوشش کریں اس کو دین کے قریب لے کر آئیں. کوئی ایسا شخص ہے جو مشکل میں ہے, اس کی آپ مدد کریں. آپ اللہ کے قریب ہوں, اللہ کے بندوں کے قریب ہوں. اللہ کے قریب ہونا ہے آپ نے, تو اللہ کے بندوں کے قریب لازمی ہوں. یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں, یہ آپ کی زندگی انشاءاللہ بدلیں گے, بلکہ آخرت بھی آپ کی سنوار دیں گے. اور کوئی ایسے اعمال آپ نے کر جانے ہیں جو دنیا میں آپ کر جائیں تو آخرت تک آپ کے وہ اعمال آپ کے ساتھ رہیں, آخرت میں بھی آپ کو فائدہ دیں. اپنی اولاد پہ بھی محنت کرنی ہے. صرف یہ نہیں کرنا 9 to 5 گئے, بچوں کو صرف اچھا فیڈ کیا, لیکن مینٹلی انہیں فیڈ نہیں کیا آپ نے اسلام کی تعلیم و تربیت بچوں کو نہیں دی, یہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی. ایک اچھی اولاد
آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو کوشش کریں وہ وصیت نامہ اپنے ذہن میں رکھیں. اس وصیت نامے میں آپ کا نام نہیں ہے. پوری زندگی آپ نے لگائی ہے, پوری زندگی آپ نے صرف کر دی ہے, لیکن آپ کا نام اس میں شامل نہیں ہے. آپ دنیا کا مال نہیں لے کے جائیں گے, یہاں سے صرف اپنے اعمال ساتھ لے کر جائیں گے. ان اعمال کی فکر کریں, اور اسی کے ساتھ ہمیں اپنی دعاؤں میں آپ خاص طور پر یاد رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم